السلام علیکم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین، طارق کاظمی دا سینٹرل انفو سے ملکی اور بین الاقوامی نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج جمعرات 6 ربیع الثانی 10 اکتوبر 2024 اور اسو کی 26 تاریخ ہے۔ تو چلتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کی طرف۔ ایران نے اسرائیل سے کشیدگی میں عرب ممالک کو غیر جانبدار رہنے کا انتباہ کر دیا۔ قطر میں ایک کانفرنس میں ایران نے خلیجی ممالک کو بتایا کہ اسرائیلی حملے میں کسی قسم کی مدد قابل قبول نہیں ہوگی۔ رپورٹ میں ایران کے وزیر خارجہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک کا دورہ کر رہے ہیں۔ صدر بائیڈن اور اسرائیل کے وزیر اعظم کے درمیان بھی رابطہ متوقع ہے۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق خلیجی ممالک کو اسرائیل کے خلاف علاقائی اتحاد برقرار رکھنے کا پیغام دیا گیا۔ خلیجی ممالک نے بھی ایران کو غیر جانبدار رہنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بائیڈن اور یاہو کی ہفتوں بعد ٹیلی فون پر گفتگو۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ نائب صدر کاملا ہیرس بھی اس فون کال میں شامل تھیں۔ افغانستان میں مدارس کی تعداد میں اضافہ۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد مدارس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ملک بھر میں مدارس کی تعداد 21,000 ہو چکی ہے، جن میں 36 لاکھ طلباء زیر تعلیم ہیں۔ سن 2021 میں طالبان کے کنٹرول سنبھالنے سے قبل افغانستان میں 5,000 مدارس تھے۔ مدارس کی تعداد میں اضافہ طالبان کا کنٹرول مستحکم کرنے کی کڑی ہے۔ عالمی برادری کو طالبان سے بات کرنی چاہیے کہ دینی اور جدید تعلیم میں توازن قائم رکھنے کے لیے کوئی درمیانی راستہ نکالیں۔ پروفیسر، لاہور یونیورسٹی آف ایجوکیشن۔ امریکہ کی صدارتی انتخاب کی دوڑ میں ڈونلڈ ٹرمپ آگے ہیں یا کیملا ہیرس؟ امریکہ کا اگلا صدر منتخب کرنے کے لیے امریکی ووٹر رواں برس 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں ووٹ دیں گے۔ ابتدائی طور پر یہ انتخاب 2020 کے صدارتی انتخاب کا ری میچ لگ رہے تھے، تاہم جولائی میں صورتحال نے پلٹا اس وقت کھایا جب صدر جو بائیڈن نے اس دوڑ سے دستبردار ہوتے ہوئے نائب صدر کاملا ہیرس کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ نے خفیہ طور پر کرونا ٹیسٹ مشین روسی صدر کو بھیجی۔ نئی کتاب میں ٹرمپ اور پوٹن میں تعلق سے متعلق دلچسپ دعوے۔ کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صدارت کا عہدہ چھوڑنے کے بعد بھی ٹرمپ پوٹن سے رابطے میں رہے۔ کورونا کی عالمی وبا کے دوران سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خفیہ طور پر روسی صدر پوٹن کو ان کے ذاتی استعمال کے لیے کووڈ-19 ٹیسٹ مشینیں بھیجی تھیں۔ یہ دعویٰ واٹر گیٹ اسکینڈل کو منظر عام پر لانے میں اہم کردار ادا کرنے والے سینئر صحافی باب ووڈورڈ کی نئی کتاب وار میں کیا گیا ہے۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ترجمان نے اس دعوے کی سختی سے تردید کی۔ شمال مشرقی اسرائیل پر راکٹ حملے میں 2 افراد ہلاک۔ ایران پر ہمارا جوابی حملہ مہلک اور حیران کن ہوگا، اسرائیلی وزیر دفاع۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے جانے والے حملے کا رد عمل
انتہائی مہلک اور حیران کن ہوگا۔ جنوبی لبنان پر اسرائیل فضائی حملوں میں 4 افراد ہلاک۔ زیر زمین جوہری شہر اور یورینیم کی کانیں۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت اور تنصیبات کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ کاروان نیوکلیر پاور پلانٹ۔ ایران کے تازہ ترین جوہری منصوبے کی تعمیر کا کام سن 2022 میں ملک کے جنوب مغرب میں تیل کی دولت سے مالا مال صوبہ خوزستان میں شروع ہوا، جس کی مجوزہ صلاحیت 300 میگا واٹ بتائی جاتی ہے۔ ایرانی سرکاری ذرائع کے مطابق جوہری توانائی سے چلنے والے اس پاور پلانٹ کی تعمیر میں 8 سال لگیں گے اور اس پر تقریباً $2 ارب کے اخراجات آئیں گے۔ بوشہر نیوکلیر پاور پلانٹ۔ یہ ایران کا واحد جوہری پاور پلانٹ ہے جو خلیج فارس کے ساتھ واقع ہے۔ واضح رہے کہ ایران کا جوہری پروگرام سن 1974 میں جرمنی کی مدد سے بوشہر میں ہی 2 کمرشل جوہری ری ایکٹر بنانے کے منصوبے کے ساتھ شروع ہوا، لیکن 5 سال بعد اسلامی انقلاب کے ساتھ ہی اس منصوبے پر کام رک گیا تھا۔ ایران نے سن 1990 کی دہائی میں روس کے ساتھ اس منصوبے پر دوبارہ کام شروع کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے، لیکن اس دوران اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یہ معاملہ اٹھایا گیا اور ایران میں یورینیم کی افزودگی کو روکنے کے لیے قراردادیں منظور ہوئیں، جس کی وجہ سے ماسکو کی جانب سے تاخیر ہوئی۔ دسمبر 2007 میں ماسکو نے ایران کو افزودہ یورینیم سلنڈروں کی فراہمی شروع کی اور ری ایکٹر ستمبر 2011 میں ایران کے قومی بجلی کے گرڈ نظام سے منسلک ہوا، جس سے 700 میگا واٹ بجلی پیدا ہونے لگی۔ خنداب ہیوی واٹر ری ایکٹر۔ ایران کے خنداب ری ایکٹر کے بارے میں پہلی بار معلومات دسمبر 2002 میں اس وقت سامنے آئیں جب انسٹیٹیوٹ آف سائنس انٹرنیشنل سیکورٹی کی جانب سے سیٹلائٹ تصاویر شائع کی گئی۔ یہ پہلے عراق ہیوی واٹر ری ایکٹر کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ ری ایکٹر سے خارج ہونے والے ایندھن میں پلوٹونیم موجود تھا جسے ایٹمی بم بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ گاچین یورینیم کی کان۔ ایران نے دسمبر 2010 میں اعلان کیا کہ اس نے پہلی بار گھریلو سطح پر یورینیم ایس کنسنٹریٹ جسے یلو کیک کہا جاتا ہے تیار کیا ہے اور اسے افزودگی کے لیے تیار ری ایکٹر تک پہنچایا ہے۔ اصفہان یورینیم پروسیسنگ پلانٹ۔ سن 2006 میں ایران نے اصفہان نیوکلیر ریسرچ سینٹر میں یورینیم پروسیسنگ کی سہولت پر کام شروع کیا، جس کا مقصد یلو کیک کو 3 اہم شکلوں میں تبدیل کرنا تھا۔ نت نظیر میں یورینیم افزودگی کی سہولت۔ نتظیر ایران میں یورینیم کی افزودگی کا اہم مقام ہے، جو تہران سے تقریباً 250 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ پلانٹ فروری 2007 سے کام کر رہا ہے۔ یہ سہولت 3 بڑی زیر زمین عمارتوں پر مشتمل ہے جو 50,000 سینٹریفیوجز کو چلانے کے لیے صلاحیت رکھتی ہے۔ فردو ری ایکٹر۔ فردو کی سہولت ایرانی دارالحکومت تہران کے جنوب میں ایک پہاڑی علاقے میں زیر زمین واقع ہے۔ ایران نے ستمبر سن 2009 میں بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے سامنے اس سہولت کی موجودگی کا اعتراف مغربی انٹیلیجنس سروسز کی طرف سے اس کی دریافت کے بعد کیا۔ فردو کو تقریباً 3,000 سینٹریفیوجز رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ پارچین ملٹری سائٹ۔ پارچین ملٹری سائٹ تہران کے جنوب میں واقع ہے اور یہ بنیادی طور پر گولہ باری، میزائل اور دھماکہ خیز مواد کی تحقیق، ترقی اور پیداوار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 2004 کے بعد سے ہی ایران کے جوہری پروگرام میں اس سائٹ کے کردار کے بارے میں خدشات اٹھائے جا رہے ہیں۔
قم میں یورینیم کی افزودگی کا پلانٹ۔ جنوری 2012 میں ایران نے اعلان کیا کہ اس نے قم شہر کے قریب فردو میں زیر زمین مقام پر یورینیم کی افزودگی شروع کر دی ہے۔ اس جگہ کو خفیہ طور پر بنایا گیا تھا، لیکن ستمبر 2009 میں سیٹلائٹ تصویر سامنے آنے کے بعد ایران کو اس کے وجود کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا گیا۔ جون 2011 میں ایران نے IAEA کو مطلع کیا کہ اس نے درمیانے درجے کی افزودہ یورینیم تیار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی بین الاقوامی نیوز۔ اب چلتے ہیں ملکی نیوز کی طرف۔ فوجی عدالتوں بارے ترمیم، پیپلز پارٹی کا انکار۔ مولانا مان گئے تھے، حکومت آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 51 میں فوجی عدالتوں اور مخصوص نشستوں کے متعلق ترمیم لے آئی، جس پر پیپلز پارٹی نے بھی انکار کر دیا۔ ایکٹ میں ترمیم، پولیس افسروں کے تبادلوں کا اختیار IG سے واپس وزیر اعلیٰ کو منتقل۔ جمرود کالعدم تنظیم کے خلاف کریک ڈاؤن، 3 اشخاص جان بحق۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والا ہمارا دشمن ہے، وزیر داخلہ۔ کالعدم تنظیم کو جلسہ جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے، بیرسٹر سیف۔ آئینی ترامیم، فضل الرحمان اور بیرسٹر گوہر میں اہم مشاورت۔ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ملک اور پارلیمان کے حق میں ہوگا، بیرسٹر گوہر۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری وقت کے ساتھ اسلام آباد پہنچ گئے۔ بزرگ سیاستدان الہی بخش سومرو انتقال کر گئے۔ ہمارے پرامن احتجاج پر تشدد ناقابل برداشت ہے، علی امین گنڈاپور۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ملکی اور بین الاقوامی نیوز۔ اس کے ساتھ ہی طارق کاظمی کو دا سینٹرل انفو سے اجازت دیں۔ اللہ تعالی ہمیں خوشیاں اور نیکیاں بکھیرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔